کیا دیکھتی ہیں کہ تمام فرشتوں کی قطار میرے آنگن میں ہے. اللہ اکبر. اب میں نے ان فرشتوں سے عالم تصور میں سوال کیا کہ فرشتوں یہ بتاؤ تم صبح صادق کے وقت اب 12 ربیع الاول کو پیر کے دن میرے آقا علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ کے آنگن میں عبد المطلب کے صحن میں حضرت آمنہ کے آنگن میں کیا کرنے گئے تھے؟ تمہاری ڈیوٹی تو آسمان کو چمکانا ہے, آسمان کو دمکانا ستاروں کی ڈیوٹی ہے, آسمان کو روشن کرنا تاروں کی ڈیوٹی ہے. اے تاروں یہ بتاؤ آسمان کو چھوڑ کر تم مصطفیٰ کے دیار میں کیا لینے آئے تھے؟ تو جو تاروں نے کہا تھا کہ اگر ہم اس دن نہ آتے تو خدا کی قسم ہم کبھی چمک نہ پاتے, ہم مصطفیٰ سے چمک پانے کے لیے آتے ہیں. تبھی تو میرے امام نے سچ کہا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو تارے کہتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کے آنگن میں کیا لینے آئے ہیں؟ ان سے جب سوال ہوا کہ بتاؤ تمہارا کام تو آسمان کو روشن کرنا ہے, آسمان کی زینت کے لیے تم کو بنایا گیا ہے, آسمان کو روشن کرنے کے لیے, سجانے کے لیے, بیوٹیفل اور خوبصورت بنانے کے لیے اس کی ضیا تم کو بنایا گیا ہے. اے تاروں بتاؤ آسمان کو چھوڑ کر تم آمنہ کے آنگن میں کیا لینے آئے ہو؟ کہا کہ ہم اگر نہ آتے تو مصطفیٰ سے چمک کیسے پاتے, ہم مصطفیٰ سے چمک پانے کے لیے آئے ہیں. تبھی میرا امام کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. بات سن میں آ رہی ہے آپ لوگوں کی؟ بے شک. تو میرے آقا کی امی ارشاد فرماتی ہے کہ اچانک میری نظر کہاں پڑی؟ اپنے گھر کے آنگن میں پڑی. تو کیا دیکھا کہ تمام فرشتے میرے گھر کے آنگن میں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور ایسے کہتی ہیں کہ تارے اس قدر قریب آ گئے تھے, ایسا لگتا تھا تارے اتنے قریب آ گئے تھے, ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ آسمان سے زمین پر گر پڑیں گے. سبحان اللہ. کہتی ہے میں نے جب دیکھا, اور خدا کی قسم دیکھنے کا عالم دیکھے میرے مصطفیٰ کی ماں کا, میرے مصطفیٰ کی والدہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک جماعت جا رہی ہے. جماعت تو آپ سمجھتے ہیں اس کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں جلسہ, گروپ بھی کہہ سکتے ہیں, ایک جماعت فرشتوں کی جا رہی ہے. میں نے دیکھا کہ ان میں 3 جھنڈے ان کے ہاتھ میں ہیں, اور سفید کلر کے جھنڈے ہیں, سفید 3 جھنڈے ہاتھ میں ہیں. میں نے دیکھا کہ ایک جھنڈا عبداللہ کی چھت پر یعنی میرے گھر کی چھت پر لگایا گیا. سبحان اللہ. ایک کعبے کی چھت پر نصب کیا گیا, اور ایک بیت المقدس پر جو ہے نصب کر دیا گیا. اب ایک سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے میرے آقا کی امی اگر مکہ کی بات کرتی تو مان لیا جاتا, لیکن بیت المقدس فلسطین کتنی دور ہے, کتنی دوری پر فلسطین ہے, وہاں پر آقا علیہ السلام کی والدہ وہاں تک دیکھ رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اور یہ کوئی بات ایسے نہیں ہے بلکہ آپ حدیث کا نمبر نوٹ کریں, زرقانی جو ہے اس میں 283 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے. امام زرقانی نے اس کو نقل کیا ہے, امام زرقانی نے اس کو نقل کیا 263 نمبر پر یہ حدیث پاک ہے. کہ حدیث پاک کے آقا کی امی ارشاد فرماتی ہے میں نے فرشتوں کی ایک جماعت کو دیکھا, ابھی میرا بیٹا آیا نہیں ہے, آنے والا ہے, کچھ وقت ہے, لیکن میں نے فرشتوں کی ایک جماعت کو دیکھا. کیا دیکھا کہ ان میں 3 جھنڈے ان کے پاس ہیں. ایک جھنڈا میری چھت پر لگا دیا گیا, دوسرا کعبے کی چھت پر نصب کر دیا گیا, تیسرا جھنڈا فلسطین بیت المقدس پر لگایا گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کی امی کی سماعت کا عالم دیکھے, ان کی بینائی کا عالم دیکھے کہ میرے آقا کی والدہ ہے کہاں؟ مکہ میں, دیکھ رہی ہے فلسطین کا. تو خدا کی قسم میں پوچھنا چاہتا ہوں جس کی ماں کی بینائی کا عالم یہ ہو تو پھر اس کے بیٹے کی بینائی کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. تبھی تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, اور تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جاؤ. سبحان اللہ. تو میرے آقا علیہ السلام کی والدہ کی بینائی کا عالم یہ ہے کہ آپ بیت المقدس کو بھی دیکھ رہی ہیں. سبحان اللہ. اور مکے کی چھت پر مکے میں کعبے کی چھت پر جو جھنڈا لگایا جا رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہی ہے. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ جھنڈا لگانا کوئی بدعت نہیں ہے بلکہ یہ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں فرشتوں کی سنت ہے. سبحان اللہ. اور فرشتے وہ کام کرتے ہیں. اور یاد رکھو یہ کام جو آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میلاد نہیں منانا چاہیے, نبی کی تعظیم سب سے اہم ہے ہمارے لیے. آپ دیکھو 700 کروڑ جس کو آج شیطان کہتے ہیں نا ابلیس, 700 کروڑ یہ اللہ کی عبادت کرتا رہا.
اللہ کو سجدے کرتا رہا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر روئے زمین پر اس کے سجدوں کو بچھایا جائے تو زمین تنگ ہو جائے گی، اس کے سجدے بچ جائیں گے۔ اتنی عبادت و ریاضت اللہ کی اس نے کی، لیکن کس بات پر جنت سے نکالا گیا، مردود قرار دیا گیا؟ اس بات پر کہا گیا تھا کہ آدم کی تعظیم کرو، آدم کو سجدہ کرو، میرے نبی آدم کی رسپیکٹ کرو، لیکن اس نے منع کر دیا تھا۔ اس میں ایٹیٹیوڈ آ گیا تھا، کہا تھا انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلقتنی من نار، کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور یہ مٹی سے بنائے گئے ہیں، اور آگ مٹی سے افضل ہوا کرتی ہے۔ اتنا گھمنڈ کرنا تھا، اللہ نے اس کے 700 کروڑ کی عبادت کو بیکار کر کے اس کو جہنم بنا دیا، جہنمی بنا دیا، لعنتی بنا دیا، اس کو دھکار کر جنت سے نکال دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج جو لوگ نبی کی تعظیم سے انکار کرتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں کہ بتاؤ جب مصطفیٰ مکہ میں تشریف لائے تھے تو بتاؤ کس نے میلاد بنایا تھا؟ ایک سمپل سا کوشچن، پھر اس کا آنسر آپ کے سامنے رکھوں۔ کوشچن یہ ہے کہ بتاؤ، آج لوگ یہی کہہ کے گمراہ کرتے ہیں نا کہ صحابہ نے تو نہیں بنایا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس وقت میں میرے آقا کی ولادت ہوئی تھی، بتاؤ کتنے لوگ مسلمان تھے جو جشن مناتے ہیں؟ کتنے لوگ مسلمان تھے؟ صرف چند آدمی تھے جو ایک اللہ کو مانتے تھے، ورنہ کوئی لات و عزا کو مانتا تھا، کوئی منات کو مانتا تھا، کوئی ہبل کو مانتا تھا، کوئی سورج کو خدا مانتا تھا، کوئی چاند کے آگے ہاتھ جوڑتا کہتا یو آر مائی گاڈ مون، اے چاند تم ہمارے خدا ہو۔ کوئی سورج کو دیکھتا تو کہتا یو آر مائی گاڈ سن، سورج تم ہمارے خدا ہو۔ کوئی پیڑ کو دیکھتا اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا، اس کو اپنا معبود مان لیتا تھا۔ کوئی ندیوں کو، دریاؤں کو دیکھتا تو ان کو خدا مان لیتا تھا۔ کوئی آگ کو دیکھتا تو اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا، آگ کی پوجا شروع کر دیتا تھا۔ عالم یہ تھا۔ تو بتاؤ کون مصطفیٰ کا جشن مناتا؟ ہاں اگر یہی سوال کرنا تو پوچھو، جب میرے مصطفیٰ نے مکہ کی دھرتی پر 53 ایئرس یعنی 53 سال گزارنے کے بعد جب مدینہ تشریف لے کر چلے گئے تھے تو آپ کا ویلکم کس انداز میں کیا گیا تھا، کس اسٹائل میں میرے آقا کے ویلکم کیا گیا تھا؟ تو آؤ سنو، جب مصطفیٰ 53 برس کی عمر گزارنے کے بعد مدینے کو ہجرت کے لیے نکلے ہیں، مدینے کی ہجرت کا ارادہ کیا ہے، جیسے مدینے کے لوگوں کو اطلاع ہوئی کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں، مدینے کا تاجدار آ رہا ہے، آمنہ کا لخت جگر آ رہا ہے، عبداللہ کا جگر پارا آ رہا ہے، طٰہٰ یاسین تشریف لا رہے ہیں، یاسین تشریف لا رہا ہے، یا ایھا المزمل تشریف لا رہے ہیں، یا ایھا المدثر تشریف لا رہے ہیں۔ جیسے لوگوں کو پتہ چلا کہ اب مکہ سے چل کر مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں مدینے کو، تو خدا کی قسم تمام بچیاں مصطفیٰ کے سواگت کے لیے، ان کے ویلکم کرنے کے لیے مدینے کی جو ہے چکروٹ پر، مدینے کے روڈ پر تشریف لے آئی تھی۔ یہاں تک تاریخ ملتی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے سواگت کرنے کے لیے بیٹیاں اپنے بابا جان کی انگلی پکڑنے کے بعد ہے اللہ اکبر اپنے گھروں سے نکلتی ہیں، اور جو خواتین تھی وہ اپنے چھتوں پر چڑھ جاتی ہیں، اور دیکھنے کے بعد جیسے مصطفیٰ دور سے آتے ہیں بچیوں نے ترانہ گانا شروع کر دیا۔ آج بھی تاریخ میں الفاظ موجود ہیں، کہتی ہے وجب الشکر علینا طلع البدر علینا من ثنایات الوداع، کہتے ہیں کہ وجب الشکر علینا مما دعا للہ دعائی، کہ اے محبوب آپ ہم پر آ گئے، آپ کا آنا ہم پر مبارک ہو، اور خدا کی قسم ہم پر آپ کا شکر واجب ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شہری امام صاحب قبلہ، طاہر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ حضرت کی آمد ہو چکی ہے، بہت جلد میرے بعد آپ ان کا خطاب جو ہے سماعت کریں گے۔ اپنی ماتوں کی نگاہوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اپنی مسجد کے جو شہری امام ہیں وہ آپ کے سامنے جلوگر ہو چکے ہیں، اور بہت جلد ان کا خطاب اور معطائر کی زبانی نعت و منقبت آپ سماعت کریں گے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مولانا محمد جودی والفضل من بیننا ولکم ولیکم مبارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ بے شک۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جب مصطفیٰ مکہ میں تشریف لائے تو اس وقت میں چند مومن تھے، چند ایمان والے تھے، تو کون مصطفیٰ کا میلاد مناتا؟ ہاں اس وقت میں میلاد بنایا تھا۔ ایک تاریخ ملتی ہے، ایک سڑے ہوئے کافر نے میلاد بنایا تھا۔ تاریخ جس کے بارے میں، جس کی برائی میں، مذمت میں قرآن کریم کی ایک کمپلیٹ سورت جس کو تبت یدا ابی لہب وتب کہتے ہیں، وہ کمپلیٹ سورت اس کی برائی میں نازل ہوئی۔ وہ ایک سڑا ہوا کافر تھا۔ ہاں اس وقت میں اس نے خوشی منائی تھی، کیونکہ مصطفیٰ رشتے کے اعتبار سے اس کے بھتیجے لگتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا لگتے تھے؟ بھتیجے لگتے تھے۔ بات توجہ سے سننا، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بتاؤ صحابہ نے کہاں منایا تھا؟ میں کہتا ہوں کہ اس وقت میں کون تھا؟
کون تھا جو ایمان لایا تھا مصطفیٰ پر جو جشن مناتا؟ لیکن ہاں اس وقت میں ایک سڑا ہوا کافر تھا، ایک سڑا ہوا کافر تھا جس کو ابو لہب کہتے ہیں۔ اس نے خوشی منائی تھی کیسے؟ جیسے میرے مصطفیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے، اس نے اپنی باندی کو بلایا جس کا نام صوبیہ آتا ہے۔ اس سے بلانے کے بعد کہا صہیبہ یہ بتاؤ میرا بھتیجا اگر پیدا ہو جائے تو مجھے خوشخبری دینا، اگر بچہ پیدا ہو تو مجھے آ کے بتانا۔ جیسے محمد عربی مکے کی دھرتی پر صبح صادق کے وقت میں پیر کے روز 12 ربیع النور کے مہینے میں تشریف لائے ہیں، سبحان اللہ، ایسی خوشی لے کر، یہ خوشخبری لے کر دوڑی دوڑی صہیبہ حضرت ابو لہب کی بارگاہ میں آتی ہے۔ آنے کے بعد کہتی ہے اے ابو لہب مبارک ہو تمہارا بھتیجا تشریف لایا، سبحان اللہ، مبارک ہو تمہارا بھتیجا عبداللہ کا بیٹا، تمہارا بھتیجا اس دنیا میں تشریف لا چکا ہے، سبحان اللہ۔ اتنا کہنا تھا، وہ خوشی سے مچل اٹھا، مچلنا تھا، اس طرح کہا کہ جا تجھے آزاد کیا، تو نے یہ بڑی اچھی خبر سنائی، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اس نے اپنی باندی صہیبہ کو آزاد کیا تھا۔ اللہ اکبر، چند سالوں بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خواب میں دیکھا۔ جب خواب میں دیکھا تو پوچھا اے ابو لہب بتاؤ تیرے اس پاس کیا گزری، تجھ پر کیا گزری، کیسا تیرا حال ہے، یہ پوچھا۔ جب یہ پوچھا نا خواب میں تو کہا کہ کیا پوچھتے ہو، اللہ کا عذاب ہے، عذاب میں مبتلا رہتا ہوں، لیکن ہاں ایک چیز ہے جو بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بتاؤ وہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ یہ ہے کہ میرے عذاب مجھ پر مسلسل عذاب ہوتا رہتا ہے، لیکن جیسے پیر کا دن آتا ہے، پیر کا دن آتا ہے تو اس دن میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، سبحان اللہ، میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، کمی بیشی کر جاتی ہے۔ اور یہ قرآن کریم کی آیت سے بھی ثابت ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف میں نقل ہے، امام جوزی نے اس کو روایت کیا۔ بخاری میں یہ مستند حدیث پاک ہے، اور بخاری جانتے وہ کتاب ہے جو قرآن کریم کے بعد سب سے معتبر کتاب ہے، سبحان اللہ، مچل کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات اگر نہیں سمجھ آ رہی تو میں کو ختم کر دیتا ہوں، بات سمجھ آ رہی تو سنیں۔ صہیبہ کو جب آزاد کیا تو مرنے کے بعد خواب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو پوچھا اے ابو لہب بتاؤ قبر میں کیا حال ہے؟ کہا حال بہت برا ہے، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن ہاں جیسے پیر کا روز آتا ہے، سوموار کا دن آتا ہے، مجھ سے عذاب کم کر دیا جاتا ہے۔ کہا کیسے کم کر دیا جاتا ہے؟ کہا میری جو 2 انگلی ہے نا ان سے پانی نکلتا ہے، وہ میں اسے چوس لیتا ہوں تو میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ کہا یہ کیسے ہوا؟ کہا یہ ایسے ہوا کہ جب مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے تھے تو میں نے اپنا بھتیجا محمد سمجھ کر میں نے اس کی خوشی میں، ان کی تشریف آوری کی خوشی میں اپنی باندی کو اس طرح آزاد کیا تھا، جہاں میں نے تجھے آزاد کیا تو اللہ کو یہ عطا اتنی پسند آ گئی۔ حالانکہ جب تاریخ میں یہ آتا ہے کہ کافر کے کسی بھی عمل کا بدلہ اس کو قیامت میں نہیں دیا جائے گا، کافر کو اس کے اعمال جو ہے ہوا منصورہ ہو جائیں گے، اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے، اس کے کسی بھی نیک عمل کا صلہ نہیں دیا جائے گا۔ لیکن قربان جاؤں مصطفیٰ کی آمد کی خوشی وہ ہے کہ ایک سڑے ہوئے کافر کو بھی اس کی جزا مل رہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب جسپور کے غیور مسلمانوں دل کی تختی پر اس میسج کو نوٹ کر لو، جب ایک سڑا ہوا کافر کے جس کی مذمت میں قرآن کریم کی کمپلیٹ سورہ تبت یدا نازل ہو جائے، اگر وہ مصطفیٰ کی خوشی منائے وہ بھی مصطفیٰ سمجھ کر نہیں، بھتیجا سمجھ کر، تو اللہ اس کا عذاب کم کر دیتا ہے۔ تو ہم اگر مصطفیٰ کا عاشق سمجھ کر، ہم اپنے آپ کو غلام مصطفیٰ سمجھ کر مصطفیٰ کی آمد کی خوشیاں منائیں، ہم کمکمیں لائٹیں ڈیکوریشن کریں، تو خدا کی قسم میرا یقین کہتا ہے اے جسپور کے غیور زندہ مسلمانوں، زندہ دل مسلمانوں، اگر ہم مصطفیٰ کا میلاد منائیں گے تو خدا کی قسم ہمارے اوپر سے تمام عذاب دور کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان میرا یقین کہتا ہے کہ جب ایک سڑے ہوئے کافر کو عذاب میں رخصت مل سکتی ہے تو جو مصطفیٰ کے بازار میں بک چکا ہو پھر اس کی عظمت کا حالت کیا ہو؟ سبحان اللہ۔ پھر جو مصطفیٰ کے بازار میں اپنی قیمت لگا چکا ہو پھر اس کا معیار کون ناپ سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ کس نے خوشی منائی، میں کہتا ہوں ابو لہب نے بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی، اللہ نے عذاب کم کر دیا لوگوں۔ لیکن آج ہم کمکمے لگاتے ہیں، یاد رکھو جب قبر میں جاؤ گے نا تو پوچھا جائے گا مر ربو کا بتاؤ تمہارا رب کون ہے، اور پھر پوچھا جائے گا ما دینو کا بتاؤ تمہارا دین کیا ہے۔ لاسٹ کوشچن جو کہ آخری ہے اور ضروری ہے، پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتاؤ یہ جو ذات کھڑی ہے اس کے بارے میں کیا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے، پاسٹ کنٹینیو یہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم اس کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر،
تو اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ ہوگا تو وہ کہے گا ہم سے پوچھتے ہو ہم کیا کہتے تھے؟ ہم تو کہتے تھے یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، او یا رسول اللہ تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لوگ کھڑے ہوں گے، پوچھے گا کوئی اہل ایمان سے، فرشتے پوچھیں گے بتاؤ تم ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، تو خدا کی قسم وہ کہیں گے ہم کہتے تھے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، سبحان اللہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ لیکن جو کہتے کہ مصطفیٰ کی آمد پر خوشی نہ مناؤ، جب اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ کیا کہا کرتے تھے تو کیا کہے گا؟ اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ کیا مصطفیٰ کی آمد پر، ان کے آمد کی خوشی پر اپنے گھر کی لائٹیں آن کر دیا کرتا تھا یا آف کر دیا کرتا تھا، کمکمے لائٹیں جلایا کرتا تھا یا نہیں جلایا کرتا تھا؟ پوچھا جائے گا۔ خدا کی قسم مصطفیٰ کی آمد کے لیے جب مدینہ تشریف لائے تو بچیوں نے خوشی منائی تھی، تو مصطفیٰ نے نہ کہا تھا اے بچیوں تم کیوں دف بجا رہی ہو، کیوں ترانے گا رہی ہو، بلکہ مصطفیٰ نے ان بچیوں کو دعاؤں سے نوازا تھا۔ تو پتہ چلا اگر آج بھی کوئی مصطفیٰ کی آمد پر کوئی خوشیاں مناتا ہے تو خدا کی قسم مصطفیٰ سے خوش ہوا کرتے ہیں اور راضی ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے آپ اہل ایمان ہیں، ایمان والے ہیں، مصطفیٰ کا جشن خوشی سے منائیں، اور یہ یاد رکھیں کہ ہمیں ہٹنگ بازی نہیں کرنی ہے۔ تاریخ میں لکھا جائے کہ واقعی یہ چلنے والے کوئی اور نہیں مصطفیٰ کے وفادار ہیں۔ ہماری تاریخ یہ نہیں کہ ہم جائیں تو کسی لائٹ پر پتھر پھینک کر ماریں، ہماری تاریخ یہ ہے کہ اگر روڈ پر کوئی پتھر بیچ میں پڑا مل جائے تو اس کو سائڈ سے اٹھا کر رکھتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کے غلاموں کی ہسٹری ہے، یہ مصطفیٰ کے غلاموں کی تاریخ ہے۔ تو لوگوں مصطفیٰ کی آمد پر اس طرح جلوس نکالو کہ جب دیکھنے والا دیکھے تو کہے واقعی یہ مصطفیٰ کے سچے پکے غلام جا رہے ہیں، تمہیں دیکھ کر وہ سبق حاصل کرے، تمہیں دیکھ کر وہ اندازہ لگا لے کہ واقعی ہم محمد رسول اللہ کے غلام گزر رہے ہیں۔ تو یاد رکھو مصطفیٰ کی خوشی کس نے نہیں منائی ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں صحابہ نے نہیں منائی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حجر مبارک سے نکلے، کہاں سے نکلے؟ اپنے حجر مقدس سے مصطفیٰ باہر تشریف لائے۔ جیسی باہر تشریف لائے نا، چند صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، چند صحابہ بیٹھے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ مطلب یہ تھا کہ آپ اس مقصد کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابی عرض کرتے ہیں آقا ہم یہاں پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا کہ ہمیں جو روک رکھا ہے وہ اللہ کے ذکر نے روک رکھا ہے، ہم اس کے نبی کا، اس کے رسولوں کا اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ کیا تم اس بات پر قسم کھا سکتے ہو کہ ہم اللہ کا اس کے نبی کا ذکر کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم قسم کھا کے ارشاد فرماتے کہ واقعی ہم اللہ اور اس کے رسولوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں نے اس لیے نہیں پوچھا کہ مجھے تم پہ یقین نہیں، میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ ابھی جبریل امی آئے تھے، طائر سدرہ آئے تھے، اور آنے کے بعد عرض کرتے یا رسول اللہ ابھی جو آپ کے یہ صحابہ ذکر کر رہے ہیں تو اللہ نے ان کے ذکر کو اتنا پسند فرما لیا ہے کہ اللہ فرشتوں میں ان پر فخر محسوس کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ ان پر فخر محسوس کر رہا ہے۔ تو لوگوں تم پر اللہ کتنا فخر محسوس کر رہا ہوگا، تم اس کے نبی کا ذکر کر رہے ہو، اور جانتے ہو جب فرشتے آسمان سے آتے ہیں، جب گزرتے، جب کہیں دیکھتے کہ فلاں بستی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ پرواز کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اس بستی میں آ کر اللہ کے ذکر کو سنتے ہیں۔ جب محفل کمپلیٹ اور پوری ہو جاتی ہے تو خدا کی قسم مصطفیٰ کے دیوانوں کو فرشتے عروج کرتے ہوئے، پرواز کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاقوں، عاشقوں، دیوانوں اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں پروردگار آج ہم نے تیرے محبوب کا ذکر سنا ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے فرشتوں بتاؤ کیا ذکر سنا ہے؟ کہا کہ لوگ وہاں پر جمع تھے، فلاں بستی کے لوگ تھے، فلاں ذکر کر رہے تھے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا بتاؤ ذکر میں کیا چاہ رہے تھے، کیا طلب کر رہے تھے؟ اللہ اکبر۔ جیسے ہی اتنا کہیں گے فرشتے عرض کریں گے اللہ وہ بندے بیٹھ کر تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا بتاؤ وہ کیا چاہتے تھے، ان کی کیا خواہش تھی، کیا تمنا تھی؟ جیسے اتنا سنیں گے فرشتے عرض کریں گے اللہ کچھ لوگ تو تھے کہ جو جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، کچھ لوگ وہ تھے جو جنت کو طلب کر رہے تھے، تیرے عذاب سے ڈر رہے تھے، کچھ تو وہ تھے جو تیرے رسول کا ذکر کر رہے تھے اور تیرے عذاب سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اشہدوا یا ملائکہ، اے تمام مقدس فرشتوں جمع ہو جاؤ، جتنے بھی اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تمام کی بے حساب مغفرت کرو۔ سبحان اللہ۔
تو اللہ ارشاد فرمائے گا جتنے بھی اس محفل میں بستی کے بیٹھے ہوئے تھے تمام کی بے حساب مغفرت فرماتی ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ ارشاد فرمائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، پھر اللہ نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ، جس کا معنی یہ ہے محبوب آپ فرماؤ، کیا فرماؤ، قل بفضل اللہ، کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر جائیں کہ خوشیاں منائے، اور یہ خوشیاں منانا ہوا خیر مما یجمعون، اس سے بہتر ہے جس کو تم نے جمع کر رکھا۔ توجہ چاہو، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ خوشیاں منانا، مصطفیٰ کی آمد پر خوش ہونا، یہ اس سے بہتر ہے جس کو تم نے جمع کر رکھا۔ یہ قرآن کی آیت، یہ سورہ یونس کی آیت کریمہ، قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے تو اللہ نے فرمایا قل، اے محبوب آپ فرماؤ، بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ چاہیے کہ اللہ کی رحمت پر اور اس کے فضل پر خوشیاں منائیں، اور یہ خوشیاں منانا، مصطفیٰ کی آمد کو سیلیبریٹ کرنا، یہ بہتر ہے اس سب سے جو تم نے جمع کر رکھا ہے۔ تو لوگوں آج لوگ کائے کی دلیل مانگتے ہیں، اس کلمہ پڑھنے والے کی دلیل مانگتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہر کوئی اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے، کیا تم پر یہ قرض نہیں؟ کیا مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے تو نہیں جانتے مصطفیٰ نے تم کو بھی یاد کیا ہے؟ میرے آقا کی امی ارشاد فرماتی ہے، جیسے میرا لخت جگر عبداللہ کا جگر پارا حضرت محمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو میں نے کیا دیکھا، آج جب دنیا میں کوئی بیٹا تشریف لاتا ہے، بچہ تشریف لاتا ہے نا، تو وہ رونا شروع کرتا ہے، لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ کی عظمت پر، مصطفیٰ روئے نہیں تھے بلکہ مصطفیٰ مسکراتے ہوئے تشریف لائے ہیں، مصطفیٰ کے لبھائے مبارک ہل رہے ہیں، مصطفیٰ کے لب جنبش کر رہے ہیں، اور کس انداز سے ہل رہے ہیں، اس انداز سے ہل رہے ہیں کہ بریلی کا امام کہتا ہے، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کے لب ہل رہے ہیں۔ میرے آقا کی امی کہتی ہے، میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے اپنے کانوں کو قریب کیا، جیسے میں نے اپنے کانوں کو قریب کیا نا، تو مصطفیٰ کے لب ہل رہے تھے اور آواز آ رہی تھی، دھیمی دھیمی پیاری پیاری آواز آ رہی تھی، رب حبل امتی، رب حبل امتی، اے پروردگار میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ تو یارو جو مصطفیٰ دنیا میں آنے کے بعد ہم کو یاد کرے، کیا تمہارا حق نہیں بنتا کہ مصطفیٰ کی آمد پر تم خوشیاں سیلیبریٹ کرو، ان کے آنے پر، ان کے ویلکم پر تم لائٹیں کمکمے لگاؤ، اپنے گھروں کو روشن کرو، اس لیے کہ مصطفیٰ نے ہم گناہگار امت کو ہر جگہ پر یاد کیا ہے۔ پل صراط پر جب گزریں گے تب مصطفیٰ ہم کو یاد کریں گے۔ جب مصطفیٰ قبر میں گئے، صحابی کا بیان ہے، جیسی میں نے قبر میں مصطفیٰ کو اتارا، جیسی میں نے کان کو قریب کیا تو آواز آ رہی تھی، رب حبل امتی، اے پروردگار میری امت کو میرے حوالے فرما دینا۔ تو جو نبی ہو کر کے خدا کی قسم ہم گناہگار امت کو ہر جگہ یاد کرتا ہے، ہمارا بھی حق بنتا ہے، کیسی بھی سچویشن، کیسی بھی کنڈیشن، حالات آ جائے، مصطفیٰ کا ذکر نہیں روکنا ہے۔ آج لوگ کہتے نہیں حکمت کے تحت مصطفیٰ کے ذکر کو روک دو، ارے کیسی حکمت رہی جانتے ہو؟ آج تو کہتے ہو امن کے لیے تلواروں کو خاموش کر دو، میں کھلے اس منچ سے کہنا چاہتا ہوں تلواریں جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جانتے ہو مصطفیٰ کی تلوار پر کیا لکھا تھا؟ مصطفیٰ کی تلوار پر لکھا تھا کہ مصطفیٰ کی تلوار پر یہ صاف لفظوں میں لکھا تھا کہ عزت کے لیے لڑو، خدا کی قسم ڈرنا یہ بزدلی ہے، اور امن کے لیے بیٹھنا یہ بھی بزدلی ہے، بلکہ جب بات مصطفیٰ کی عزت و حرمت کی آ جائے تو پھر تلواریں نہیں ڈالنی ہے، بلکہ گریباں چاک کر کر مصطفیٰ کے لیے سڑکوں پر آ جانا ہے۔ یہ مصطفیٰ کا عشق ہوتا ہے۔ آج لوگ کہتے نہیں حکمت کے تحت مان جائیں، حکمت کے تحت جو ہے جلوس نہ نکالے، کیسی حکمت؟ جب مصطفیٰ کی بات آئی تو کچھ نہیں، کوئی حکمت نہیں۔ مصطفیٰ کے عاشق حکمت نہیں دیکھتے بلکہ سرم کرم کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ہم کو سمجھایا جاتا ہے کہ نہیں حکومت جو ہے کسی دوسرے کی ہے تو حکمت کے تحت چلو، امن سے کام رکھو، لیکن جب مصطفیٰ کی عزت پہ ہاتھ آئے گا تو پھر حکمت نہیں چلے گی۔ اگر مصطفیٰ کی عزت کو تار تار کرنے کی باری آئے گی تو پھر حکمت نہیں چلے گی، بلکہ خوش دلی اور جوش کے ساتھ کام لیا جائے گا۔ یاد رکھو خدا کی قسم ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ کا ذکر منانا کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ آج بدعقیدہ پوری قوت و طاقت کے ساتھ تلے ہیں اس بات پر کہ امت مسلمہ کو روکا جائے مصطفیٰ کا ذکر کرنے سے، لیکن یاد رکھو خاک ہو جائے عدو جل کر مگر، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر، ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ہم تو ہر حال میں مصطفیٰ کا ذکر کریں گے، کسی میں اگر جرأت ہے تو آ کر روک کر ہمیں دکھا دے، ہم مصطفیٰ کا ذکر کریں گے، اس لیے کہ اللہ
यारो, जसपुर के गयूर जिंदा दिल मुसलमानों, हम मुस्तफा के लिए बने। आज जो इज्जतें हमें मिली, ये सब मुस्तफा की नालैन का सदका है। अगर आज जो हम इज्जत व वक़ार के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, ये मुस्तफा की जूतियों का नालैन का सदका है। खुदा की कसम सब